شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیہ یرد علم الساعہ، اسی کی طرف قیامت کا علم لوٹایا جاتا ہے، اور کسی قسم کے پھل اپنے غلافوں سے نہیں نکلتے، اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ بچہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے، اور جس دن وہ انہیں پکارے گا کہاں ہے میرے شریک، وہ کہیں گے ہم نے تجھے صاف بتا دیا ہے، ہم میں سے کوئی اس کی شہادت دینے والا نہیں، اور ان سے غائب ہو جائیں گے وہ جنہیں وہ اس سے پہلے پکارتے تھے، اور سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب ساتھی؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ مبارک علیکم شہر رمضان، اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہ مہینہ مبارک کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و تندرستی کے ساتھ اپنی عبادت کے لیے خالص کر دے، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے دورہ قرآن میں 25ویں پارے کا آغاز کرنا ہے، اور 25ویں پارے کے آغاز میں سورہ حامیم سجدہ ہی ہے۔ اس کا کچھ حصہ ہم نے 24ویں پارے میں پڑھا تھا، بقیہ حصہ آج ہم پارہ نمبر 25 میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ 25ویں پارے کے آغاز میں ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کا علم اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، یعنی قیامت کے واقع ہونے کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ جناب جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں آئے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد سوالات کیے، جن میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو جواب دیا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بعض نشانیاں جناب جبرائیل علیہ السلام کو بتائی تھیں۔ قرآن مجید میں سورہ الاعراف میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا نزول فرمایا ہے کہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا، تو آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے۔ اسی طرح ہر اگنے والے پھل کا علم اس کے پاس ہے، اور ہر عورت کے حمل اور اس کے بچے کی پیدائش کا علم بھی صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ خود بنانے والا ہے، اس لیے اس سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ وہ انسان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائے گا اور اپنی ذات میں بھی، یہاں تک کہ انسانوں کو یقین ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے۔ اس کے بعد سورہ شورى کا آغاز ہوتا ہے، اور سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ نے اس امر کا ذکر کیا ہے کہ فرشتے اپنے رب کی پاکی اور اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اور زمین میں رہنے والے اہل ایمان کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر کس قدر مہربان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے جہاں اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، وہیں پر اللہ کے حکم سے اہل ایمان کے لیے دعائیں مغفرت بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ پر قرآن عربی کی وحی کی ہے تاکہ آپ ام القریٰ اور اس کے گرد بسنے والوں کو ڈرائیں، اور ان کو قیامت کے دن سے ڈرائیں جس کی آمد میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک گروہ جہنم میں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء مبعوث ہوئے، وہ سب کے سب اپنی بستیوں اور اپنے علاقوں کے لوگوں کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع انسانیت کا رہنما بنا دیا، اور آپ کی دعوت مکہ مکرمہ سے شروع ہوئی جو بستیوں کی ماں ہے، اور اس کے بعد پوری دنیا میں پھیل گئی۔
اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی طرح نہیں ہے اور وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ مزید اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس امر کا بھی ذکر فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہی دین مقرر کیا تھا جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وہی جو دین رسول اللہ کو دیا اور جس کا حکم ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا، وہ یہ تھا کہ دین کو قائم کیا جائے اور اس میں اختلاف پیدا نہ کیا جائے۔ اقامت دین کی یہ وصیت اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام مشرکوں پر بڑا گراں گزرتا تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ دین حنیف کی بجائے مشرکانہ طرز عمل کو جاری رکھا جائے، اور اس مشرکانہ طرز عمل کو جاری رکھنے کی وجہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی کہ ان لوگوں نے اپنے پاس صحیح علم آ جانے کے بعد صرف آپس کے بغض و حسد کی وجہ سے حق سے اختلاف کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے پروردگار کی طرف سے ان کے بارے میں مقررہ وقت تک تاخیر کا فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو ان کے درمیان فیصلہ کب کا کیا جا چکا ہوتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فیصلے کے لیے جو دن مقرر کیا ہے اس وقت تک اللہ اہل کفر کو ڈھیل دیتے رہتا ہے، وگرنہ اس کے بارے میں فی الفور فیصلہ فرما کر اللہ حق و باطل کو واضح فرما سکتا تھا۔ مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو آپ اس دن ظالموں کو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے خوفزدہ دیکھیں گے اور اس کا وبال ان پر آ کر رہے گا، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ جنت کے باغات میں ہوں گے، اور ایسے لوگ جو چاہیں گے ان کو اپنے رب کے پاس ملے گا۔ یہی اللہ کا بڑا فضل ہے۔ سورہ شورا میں اللہ تعالیٰ نے مزید اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ کافر معاذ اللہ نبی کریم پر جھوٹ کی تہمت لگاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے الزام کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، بس اگر اللہ چاہتا تو آپ کے دل کو بند کر دیتا، اور اللہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے کلام کے ذریعے سے راسخ فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو یہ بات بھی سمجھا دی کہ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات پر جھوٹ باندھنے والے کی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جھوٹ کہنے والے کے دلوں کو بند کر دیتے ہیں اور ہمیشہ اپنے کلمے ہی کو اجاگر کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقامت سے اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ حق پر کاربند ہیں اور حق کی تبلیغ فرماتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی کہ آپ اعلان فرما دیں کہ میں دین کے دعوت کے سلسلے میں کسی اجر کا طلبگار نہیں ہوں، لیکن میں اتنا ضرور چاہوں گا کہ میرے اعزاء و اقارب سے پیار کا سلوک کیا جائے اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ تمام انبیاء اکرام دعوت دین کا کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اور اس کے بدلے وہ دنیا کی زندگی کا طلبگار نہیں ہوتے۔ اس کے بعد سورۃ شورا میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ انسان کو زندگی میں جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں ان کا بنیادی سبب انسان کے اپنے گناہ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت سے گناہوں کو نظر انداز بھی فرما دیتا ہے۔ قرآن کے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ انسانوں پر گرفت فرمائے تو زمین پر کوئی مخلوق زندہ باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ مسلمانوں کے تمام کام مشاورت سے طے ہوتے ہیں، یعنی حقیقی مسلمان ہر کام میں اپنی رائے کے پیچھے چلنے کی بجائے مشاورت کے راستے کو اختیار کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ جس کو چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بیٹے اور بیٹیاں ملا کر دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں بے اولاد رکھتے ہیں۔ اولاد کی تقسیم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں وحی کے طریقے بتائے ہیں کہ مالک کائنات جب بھی اپنے کسی بندے یعنی کسی نبی سے کلام کرتے ہیں تو پردے کی اوٹ سے کلام کرتے ہیں، یا اس پر وحی کو نازل فرماتے ہیں، یا اپنے کسی فرشتے کو پیغام دے کر اپنے نبی کے پاس بھیجتے ہیں۔ خود پردے کے پیچھے اس لیے رہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ اللہ کی بلندی اور حکمت کا تقاضا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اپنا قرآن اتارا، جس نے ایمان اور کتاب کی حقیقت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح کر دیا، اور اس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں۔
سورہ شورا کے بعد سورہ زخرف ہے۔ سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس قرآن کو عربی میں اتارنے کی وجہ یہ تھی کہ اہل عرب اس زبان کو جانتے تھے اور اس کو پڑھ کر وہ شعور حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا کہ اپنے نزول سے قبل قرآن مجید لوح محفوظ میں موجود تھا۔ اس صورت میں ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی کو بقدر ضرورت اتارتے ہیں اور اس سے مردہ زمینوں کو زندہ فرماتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے جانوروں اور کشتیوں کو بنایا جس پر انسان سواری کرتا ہے، جب ان کی پشت پر بیٹھتا ہے تو کہتا ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے ان کو مسخر کیا اور ہم ان کو قابو میں لانے کی صلاحیت نہ رکھتے تھے، اور بے شک ہم نے اس کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ بے شک سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی اس غلط روش کو بھی بیان کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کے بندوں میں سے بعض کو اس کا حصہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک انسان کھلے کفر کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا اس نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں چنی اور تمہارے لیے بیٹے؟ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی عاقبت نا اندیشی کو اس پر واضح کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خبر دی جاتی ہے جس کی نسبت وہ رحمان کی طرف کرتا ہے تو اس کا چہرہ غم کی شدت سے سیاہ پڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی غلط روش کو بیان کرنے کے لیے فرمایا کہ انہوں نے فرشتوں کو جو اللہ کے بندے ہیں مونس ٹھہرا دیا۔ کیا وہ ان کی تخلیق کے وقت موجود تھے؟ ان کا بیان لکھ لیا جائے گا اور ان سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کافروں کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بولے گئے جھوٹ کا جواب دینا ہوگا۔ مزید اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ اقوام کی گمراہی کے ایک بڑے سبب یعنی باپ دادا کی اندھی پیروی کا بھی ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے جب بھی آپ سے قبل کسی بستی میں کسی ڈرانے والے کو بھیجا تو اس بستی کے بااثر لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے آبا کو ایک طریقے پر چلتے ہوئے پایا ہے اور ہم یقیناً انہی کے طریقے پر چلیں گے۔ تو ان ڈرانے والوں نے کہا کہ اگر ہم تمہارے پاس وہ لائیں جو تمہارے آبا سے زیادہ صحیح ہو، تو کافروں نے جواب میں کہا کہ جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ مزید پھر اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر کیا کہ انہوں نے اپنے والد اور قوم کو مخاطب ہو کر کہا تھا کہ میں بے شک تمہارے معبودوں سے برات کا اظہار کرتا ہوں سوائے اپنے پروردگار کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور یقیناً وہی میری رہنمائی کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اس بات کو اپنی اولاد میں بھی جاری فرما دیا تاکہ وہ حق کی طرف رجوع کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی غلط روش کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن مکہ اور طائف کے کسی بااثر شخص پر کیوں نہیں اترتا۔ مشرکین مکہ کئی مرتبہ نام لے کر بھی کہتے تھے کہ اگر قرآن نے اترنا تھا تو عروہ بن مسعود اور ولید بن مغیرہ پر کیوں نہیں اترا۔ ان کو اس بات کا شعور ہی نہیں تھا کہ دولت کی فراوانی نزول وحی کا سبب نہیں ہوتی، بلکہ وحی کا نزول تو اللہ کے حکم اور اس کے انتخاب سے ہوتا ہے، اور اللہ نے اپنی وحی کے نزول کے لیے حجاز کے سب سے بہترین انسان جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرما لیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کیا میری رحمتوں کو تقسیم کرنا ان کے اختیار میں ہے؟ میں جب چاہتا ہوں اور جہاں چاہتا ہوں اپنی رحمت کو اتار دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آراز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شیطان کو ان کا ساتھی بنا دیتا ہے اور وہ راہ ہدایت سے بھٹک جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پر ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے مصاحبین کے پاس بھیجا تو انہوں نے فرمایا میں کائنات کے رب کا رسول ہوں، بس جب وہ ان کی طرف ہماری نشانیوں کے ساتھ آئے تو وہ ان کا مذاق اڑانے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو متعدد ایسی نشانیاں دکھلائیں کہ ان میں سے ہر نشانی سابقہ نشانی سے بڑی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کو مسلط کیا کہ شاید وہ اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔
لیکن وہ بجائے رجوع کرنے کے جناب موسیٰ علیہ السلام کو کہتے یا ایھا الساحر ادع لنا ربک بما عہد عندک اننا لمہتدون، اے جادوگر تم ہمارے لیے اپنے رب سے اس کے کیے گئے وعدے کے مطابق دعا کرو، ہم یقیناً ہدایت پر آ جائیں گے۔ پس ہم جب ان سے عذاب کو ٹال دیتے ہیں تو وہ اپنا وعدہ توڑ دیتے ہیں۔ فرعون بڑا سرکش اور باغی تھا اور اس کو اپنے اقتدار اور سرمایہ پر بڑا ناز تھا۔ اس نے اپنی قوم کو ورگلانے اور موسیٰ علیہ السلام سے بدظن کرنے کے لیے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، کیا میرے پاس مصر کی حکومت نہیں؟ اور کیا تم نہیں دیکھتے کہ میرے محلوں کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں؟ اس ظالم نے پھر موسیٰ علیہ السلام کی سادگی اور زبان میں گرا کا استہزاء اڑایا اور کہنے لگا کہ کیا میں بہتر ہوں یا یہ کم حیثیت آدمی جو بولنے پر بھی قدرت نہیں رکھتا؟ اس نے کہا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس سونے کے کنگن اور فرشتوں کی جماعتیں کیوں نہیں اترتی؟ پس اس نے اپنی قوم کے لوگوں کو بہلا پھسلا لیا اور انہوں نے اس کے غلط استدلال کو تسلیم کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے طرز عمل پر بڑا ناراض ہوا اور ان سے انتقام لینے کے لیے ان کو پانی میں غرق کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا تھا اور ان کو بنی اسرائیل کے لیے اپنی نشانی بنا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہے، اور حدیث پاک میں بھی اس بات کی صراحت ہے کہ قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے جلوں میں دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینار کے ساتھ اتریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، جزیے کو موقوف کریں گے اور فتنہ دجال کا خاتمہ فرمائیں گے۔ اس کے بعد سورہ دخان کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے قرآن مجید کو برکت والی رات میں نازل فرمایا۔ سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کا پھر سے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کو آزمائش میں ڈالا اور ان کے پاس ایک عزت والے رسول یعنی موسیٰ علیہ السلام آئے، جنہوں نے ان سے کہا ان ادو الی عباد اللہ انی لکم رسول امین، تم اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، میں بے شک تمہارے لیے اللہ کا امانت دار پیغمبر ہوں، اور اللہ کے حکم سے سرکشی اختیار نہ کرو، میں بے شک تمہارے پاس ایک واضح دلیل لے کر آیا ہوں۔ لیکن فرعون نے اس موقع پر جناب موسیٰ علیہ السلام کو سنگسار کرنے کی دھمکی دی، اور جناب موسیٰ نے اس موقع پر اس سے کہا کہ میں اپنے اور تمہارے رب سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم مجھے سنگسار کرو، اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے دور ہو کر رہو۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکار کر کہا کہ اے ہمارے رب، یہ تو فرعون کی قوم ہے۔ تو اللہ نے ان سے کہا، آپ میرے بندوں کو لے کر رات میں نکل جائیے، آپ کا پیچھا کیا جائے گا اور آپ سمندر کو ٹھہری ہوئی حالت میں چھوڑ دیں گے، بے شک یہ تعقب کرنے والے ڈوبنے والے لشکر میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرعونیوں کے عبرتناک انجام کا نقشہ کھینچتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے پیچھے بہت سے باغات، چشمے، بہت سی کھیتیاں، عمدہ رہائش گاہیں اور بہت سی نعمتیں چھوڑیں جن سے وہ لطف اندوز ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نکال دیا اور ان چیزوں کا وارث دوسروں کو بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فما بکت علیہم السماء والارض، ان پر نہ آسمان رویا نہ زمین نے ان پر آنسو بہایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے بنی اسرائیل کو سرکش اور حد سے تجاوز کرنے والے فرعون کے رسوا کن عذاب سے نجات دی۔ حضرت موسیٰ اور فرعون کے اس واقعے میں اشارہ ہے کہ ظلم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کے عقیدے کا بھی ذکر کیا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہاں دنیا میں آنے والی موت کے بعد کوئی موت نہیں ہو سکتی اور نہ ان کو اٹھایا جائے گا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے آبا کو ہمارے سامنے لایا جائے تاکہ ہمیں یقین ہو سکے کہ اس زندگی کے بعد بھی کوئی زندگی موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے زمین اور آسمان اور اس کے مابین جو کچھ بھی ہے کھیل کے لیے نہیں بنایا، بلکہ ان کو حق کے ساتھ بنایا ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کو جمع کر کے اٹھائے گا۔ اس کے بعد سورت جاسیہ کا آغاز ہوتا ہے، اور سورت جاسیہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت سی نشانیوں کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین و آسمان میں نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے، اور انسانوں اور جانوروں کی تخلیق میں نشانیاں ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے، اور صبح شام کی گردش میں اور آسمان میں اترنے والے پانی میں جس سے مردہ زمینیں زندہ ہوتی ہیں، اور ہواؤں کے چلنے میں نشانیاں ہیں سب عقل رکھنے والوں کے لیے۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سمندروں کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے ان سمندروں میں کشتیوں کو چلایا جائے اور اس کے فضل کو تلاش کیا جائے تاکہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب و حکمت اور نبوت دی اور پاکیزہ رزق بھی دیا تھا اور ان کو جہانوں پر فضیلت بھی دی تھی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شریعت کو بنی اسرائیل سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تلقین کی کہ آپ نے یہود و نصارہ کی خواہشات کو کوئی اہمیت نہیں دینی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا بھی ذکر کیا جو اللہ کو بھول چکے ہیں اور خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں۔ ان کے دلوں اور کانوں پر مہریں اور آنکھوں پر پردہ ہے، تو پس کون ہے جو اللہ کے ماں سوا ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ اور پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے دوہریت کا بھی رد کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر دوہریے مردوں کو اپنی آنکھوں سے زندہ ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہی انسانوں کو زندگی کے بعد موت دیتا ہے اور پھر قیامت کے دن دوبارہ ان کو جمع کرے گا، اور لوگوں کی اکثریت اس بات کو نہیں مانتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا رمضان يا نفحة الرحمن، رمضان يا رمضان شهر جود وغفران، رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن، رمضان يا رمضان شهر جود وغفران، كل عام يأتي زائر ليته دوما يطول، دائما يحمي البشائر.